السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10واں رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح آپ نے اپنے زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر کے یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر کے اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور سے ہی کر دیا ہوگا، تو بس آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھتے رہیں، اور آپ عاشقان رسول ہیں تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے، یعنی کہ سوکھے ہوئے کھجوروں سے افطاری فرماتے، اور اگر سوکھے کھجور بھی نہ ہوتے تو آپ چند چلو پانی پی کر کے افطاری کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ تھوڑے سے پانی پی کر کے افطاری کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ میں پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے پھل فروٹ، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطاری کرنا پسند کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھے کھجور سے یعنی کہ چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اگر سوکھے کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کو منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سموسے اور پکوڑے کو افطاری میں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شہری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کر دیں۔
یہ کہہ کر کے حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا لیکن تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے اس کو نکال دیا کہ کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ دوستو، اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہوتی رہے اور آپ کھاتے رہے، بلکہ اذان سے پہلے ہی آپ کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی شان نرالی ہے۔ اگر وہ جب تک کھاتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ صبح ہی نہیں کرے گا، لیکن آپ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اذان ہونے سے پہلے پہلے شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اسی وقت تک آپ کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اب دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کے بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا آپ اس کو تناول فرما لیتے، یعنی کہ آپ ان تمام کھانے کو جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ سوکھے کھجور سے افطاری کرتے، اگر سوکھے کھجور بھی نہ ملتی تو آپ پانی سے افطاری کیا کرتے تھے۔ کھجوروں میں آپ کو سب سے زیادہ عجوا کھجور پسند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگور کھانا بہت زیادہ پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے انجیر ایک غذا ہے۔ آپ نے فرمایا انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔
دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تربوز افطاری میں بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو دودھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ دودھ کو کبھی بھی خالص کبھی پانی کے ساتھ ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، شہد کا ذکر کئی دفعہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ پیارے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت بھی کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہی ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والے گوشت اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور آپ بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ میرے پیارے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاول کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ چاول کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں یقیناً آپ اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کر دیے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند بھی آئی ہوگی۔ تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔